اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم ایک اپنے کریلا کے نوجوان ایک فتح کے بیٹے ایک کشمیر کے بیٹے کی نائب معذرت کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں اس موقع پر بھائی مصدق کو یہی کہوں گا کہ آپ سرخرو ہو گئے۔ آپ کے بیٹے نے اس وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز رابطہ کرام پاک سے کروں گا۔ حافظ توصیف احمد سلطان صاحب وہ آگے رابطہ کرام عطا فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن قد أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کری کری کی کری بل دیکھنا ہے کری مری کی گڑی بل دیکھنا ہے دو گڑیاں حضور دے نہ کرتے تیری زندگی دا بٹنے ہاتھ اس دے پمیں ہاں کر دے پمیں نہ کر دے تیرا پیار کیا بخشتا میں سب امت رب آخیا بخشنگا میں سب امت کملی والے نکی جئی ہاں کر دے کملی والے
نکی جئی ہاں کر دے ہو کملی والیا نکی جئی ہاں کر دے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک آپ کا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی مختصر کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہ قبر بہت اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی یہ تھی آفت تسلیم صاحب مسلح افواج کے افسران اور جوان سول انتظامیہ دور پار سے آئے مہمان گرامی آپ جس نوجوان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے اسٹیج پہ میں جن لوگوں کو بھی بلاؤں گا میں امید رکھوں گا کہ وہ 2 منٹ سے زیادہ نہ بولیں میں اس کے بعد زہر صاحب جنرل سیکرٹری بار کھلٹا سے یہ کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ چہرہ آزاد کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ اہلیان کریلا کے لیے میرا یہاں خاندان ہے مامون صدر کے لیے اور یہاں ان کی فیملی جتنی بھی ہے ان کے لیے آج یہ دکھ کرب کا ایک مقام بھی ہے لیکن آج ان کے لیے باعث فخر مقام بھی ہے کہ آج ان کا عظیم بیٹا اس ایک عظیم مقصد کے لیے قربان ہوا تو میں اظہار تعزیت میں ہی بلکہ فخر سے مبارکباد دوں گا مامون صدر آپ کو اور ہم یہاں موجود مسلح افواج کے جتنے افسران نوجوان یہاں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی حاضری قبول فرمائے آپ مسلح افواج کے چند لاکھ لوگ یہاں نہیں آپ کے پیچھے کروڑوں پاکستانی موجود ہیں جو وطن پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہاں سیز فائر لائن یہاں کنٹرول لائن کے آر پار جتنی بھی یہاں عوام سول آبادی موجود ہے وہ آپ کے دست بستہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ العزیز کہیں بھی ہماری فوج اپنے بھائیوں کو آپ سے اپنے پیچھے پائے گی اور کہیں آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جزاک اللہ خیر جیسے کہ سبین آپ کو پتہ ہے اس علاقے کی بڑی تاریخ ہے آزاد کشمیر کے واحد نشان حیدر ملک صاحب ولی شہید کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور نائب سردار گل محمد شہید ستارہ جرات کا تعلق بھی اسی دھرتی سے ہے اور یہ دھرتی بڑی زرخیز ہے اس نے آج تک مجاہد اور غازی اور شہید پیدا کیے ہیں میں اس کے بعد چودھری فاروق ایڈوکیٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں موت سے جو ڈر جائے وہ انسان ہی ہوتا موت سے جو ڈر جائے وہ انسان ہی ہوتا کفر سے جو دب جائے وہ مسلمان ہی ہوتا اور موضوع سے کہتے ہیں سمندر کے کنارے ساحل پہ جو رک جائے وہ طوفان نہیں ہوتا اور جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لو سے کہتے ہیں جنت میں چراغا نہیں ہوتا میں اپنے بھائی مسدد سے اور سارے سوگار خاندان سے دلی طور پر تعزیت کرتا ہوں اور میں کمانڈنگ آفیسر بٹالین ہیڈ کوارٹر صوبہ کاس اور پاک فوج کے علاوہ دستے کو سلام پیش کرتا ہوں اور آج دل دکھی ہے
آپ سب کو دیکھ کر کہ آج اس دھرتی کا، جہاں اس دھرتی کے بے شمار اعزاز ہیں، جہاں اس دھرتی نے بڑے بڑے نامور لوگ پیدا کیے، آج اس دھرتی کا اعزاز یہ بھی لکھے جا رہا ہے کہ اس دھرتی کا نصیر نے اس ملک کو قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور میں مسدد بھائی آپ اور جملہ قرآن سے دلی طور پر تعزیت کرتا ہوں، اور آج میں چاہوں گا اجنا سے میری فتح پور تکیالہ، بلکہ آج فتح پور تکیالہ کے شجر حجر سوگوارے اور سوکنا ہے. تو میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات کو بلند فرمائے، اور میرے بھائی مسدد اور اس طرح جملہ شوباران کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. میں اسی پہ ایک دعا کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ سامعین کرام آپ کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نصیر کے دادا میٹ عبدالعزیز یہاں کے ممبر لوکل کونسل میں رہے ہیں، لیکن 1965 کی جنگ میں وہ 76 بارڈر پہ ملک کا دفاع کرتے رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کی خاطر اب جو ہے وہ ایک وقت جو ہے وہ گزارا ہے، لیکن چونکہ شہادت جو ہے ان کے پوتے کے نصیب میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آج بھائی مصدق جو ہے کو آج وہ اس پہ سرخرو کیا ہے. ہم سب جو ہے اس موقع پر بھائی مصدق جو ہے وہ کو سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری شمیم مولانا ایڈوکیٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اولا جناب مصدق صاحب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، بلکہ میں اظہار تعزیت کے بجائے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک شہید کے باپ ہیں، اور یقیناً یہ مٹی کا قرض جو ہے انہوں نے ادا کیا، اور پاک فوج میں جا کے انہوں نے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور وہ شہید ہو گئے، اور وہ ایک ایسے منصب پر فائز ہوئے جو یقیناً جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرے. میں وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں لوں گا. ایک بار پھر میں تمام سوگوارہ خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے پاک فوج کے جوان ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہوئے کہ پاک فوج جو ہے یہ ہماری محافظ ہے، اور ہم جتنے بھی ہیں یہ پاک فوج کے ساتھ جو ہے بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں. جس طرح پاک فوج وہاں ہماری جو ہے وہ رکھوالی کر رہی ہے، ہم بیک پہ ان کی جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں اس کے ساتھ اجازت دوں گا. وآخر دعوانا پریس کلب کی نمائندگی کرنے کے لیے صدر پریس کلب عبد القیوم طاہر سے کہوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج مصدق صاحب سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں، بلکہ اظہار افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے، ان کا جو پوتا ہے وہ شہید ہوا ہے. اور آج صرف کریلا والوں کے لیے نہیں، فتح پور تھکیالہ، ڈسٹرکٹ کوٹلی اور آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں کریلا سے ایک نوجوان نے جام شہادت نوش کیا اور ملک کو قوم کی خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. پاک فوج جو ہماری دفاع کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہے، خصوصاً ہم رات کو سوتے ہیں اور یہ جا کر ہمارے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں. میں پاک فوج کو اس موقع پہ سلام پیش کرتا ہوں. ملک بھر میں پاک فوج مختلف چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو تمام جو مشکلات ہیں ان میں کامیابیاں نصیب کرے. اور آخر میں فتح پور تھکیالہ اور خصوصاً کریلا والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. آج یہ یاش سبز پرچم کے اندر لپٹی ہوئی ہے، ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں. اے سبز پرچم، تیری حرمت کی قسم، ہم تمہیں کبھی بھی سرغنو نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ اس ملک کی خاطر ہم بہانے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد میں تلک آج تک سمجھ نہ سکا، وہی پھول نظر خزاں ہوا جسے بہار اعتبار تھا. انتہائی قابل صد احترام علماء اکرام، سیاسی و سماجی شخصیات، تحصیل انتظامیہ،
इंतहाई काबिल सद एहतराम हमारे पाक फौज के अफसरान और नौजवान शुरकाए नमाज जनाजा, आज इंतहाई दुख और एक बड़े कर्ब की घड़ी है। मैं इस मौका पे जनाब राना मुसद्दक साहब, राना मुश्ताक साहब और इस इलाके बस्ती के साथ इज़हार तज़ियत करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और ये तारीख में बड़ी वाज़ेह बात है कि ये जो करेला है, फतेहपुर खटियाला है, ये गाजियों और शहीदों की सरजमीन है। तो मैं इस बात पे बड़ा फख्र भी करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज इस मेरे ख़ानदान से मेरे भाई का खून इस सरजमीन में भी अपना नाम लेकर गया है। तो मैं सब लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे इस भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला गरीब के रहमत करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं करेला के शोधा भाई इफ्तिखार, भाई फरियाद, मिस्री खान मुगल, भाई ताज मरहूम, भाई आजम मरहूम को भी इस मौके पर खराज अक़ीदत पेश करूँगा। 1 मिनट के लिए सरदार अल्ताफ से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इंतहाई वाजिबुल इकराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने इस भाई को, इस बेटे को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और लवाइकीन को भी मैं सब्र जमील के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। ये एक अजीम कारनामा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अपनी जान को तली के ऊपर रख के एक आदमी जो है वो अपने आप को पेश करता है। तो मैं इन भाई को, इस बेटे को और पाक फौज को, पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान की पाक फौज को मैं ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और आपने जो हमारे इस भाई के लिए जो अपना ये कर्जा अदा किया है, ये भी आपको मैं तहसीन पेश करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरकाए जनाजा ब्रिगेड कमांडर साहब भी जनाजा का में पहुंच चुके हैं। उसके साथ कमांडिंग ऑफिसर यहाँ के और दीगर अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। तो चूँकि एक टाइम बहुत मुख्तसर है, तो मैं इसके बाद सरदार उमैर नाई, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल कोटली, वहाँ के मुकामी भी हैं, रहने वाले हैं, कहूँगा कि अपने ख़िलाफ़ का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम शुरकाए नमाज जनाजा, अस्सलामु अलैकुम। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला तकूलू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग हकीकत में जिंदा है मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं हो। बरादरम, नसीर मुसद्दक साहब की शहादत पर दिल मगमूम और गमगीन है। एक रोज कबल अपनी वालदा को कॉल करके मेरे शहीद भाई ने कहा कि माँ जी मैं आपके लिए बहुत घबराया हूँ। वालदा अपने बेटे की मुंतजिर थी कि कब आएंगे, वो राह देख रही थी। तो कफन में लिपटी मेरे इस भाई की बॉडी आई और इनके वालिद बुजुर्गवार राना मुसद्दक साहब गुज़श्ता 1 माह से ये इस कब्रिस्तान का काम करा रहे थे। तो इन्हें क्या पता था कि अल्लाह को यह मंजूर है कि मेरा शहीद बेटे की यहाँ तदफीन होगी। तो मैं आज यहाँ का बासी होने के हवाले से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लाइन शकुर तुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे वो और नवाजेगा कि जहां हम गम से अफसुर्दा है वहां ये मुसद्दक साहब आपके घर का नहीं, इस इलाके का नहीं, इस गांव का नहीं, इस धरती का एजाज है कि अल्लाह पाक ने शहादत के लिए इस नौजवान को चुना। जलीलुल कदर साहबी हजरत खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफुल्लाह का टाइटल मिला, उनको शहादत की मौत नसीब नहीं हुई। तो हमारा ये फख्र और एजाज है कि
یہاں نیک سیف علی شہید نشان حیدر اس گاؤں کے ستارہ جرت گل محمد شہید اور آج یہ جوان نے اپنی جان افریقہ کے سپرد کی اور پاک آرمی کے ہمارے جو یہ لوگ سامنے موجود ہیں کمانڈنگ آفیسر یہاں کے مقامی کرنل مظفر صاحب بریگیڈ کمانڈر اور جس طرح آپ نے اس ڈیڈ باڈی کو وصول کیا جہاں تک پہنچایا تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا ہم عوام علاقہ آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ بات ببانگ دول کہتے ہیں کہ آپ کہ ملٹری سے آگے ہمارے سیولین آبادی کھڑی ہے اور فرسٹ ڈیفنس لائن ہماری سیولین آبادی ہے. یہاں LWC میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کا جہاں چھلنی نہ ہوا ہو, لیکن ہم ہماری استقامت پر کبھی انشاءاللہ لغزش نہیں آئے گی اور ہم آپ کی پشت پر انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ مرگ جب تک ہماری رگوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ہم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. آخر میں یہی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و محمد نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکات ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. صدر انجمن تاجراں صدر انجمن تاجراں سردار عبد الشکور صاحب سے کہوں گا کوئی ایک منٹ کے لیے اسٹیج پر ڈٹ لو جی تھا کیسی نو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکائے نماز جنازہ, علماء کرام, پاک آرمی کے آفیسران, نوجوان علاقہ آباد سے یہاں آئے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بھائی نصیر